نمونہ اور ماڈل رکھنا چاہتا ہوں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مشرف ہیں، آپ کو شرف دیا گیا ہے کہ فرشتہ اگرچہ نور سے بھی بنا ہے لیکن تم اس پر بھی شرف رکھتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جو وجود دیا گیا ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. یہ وہ وجود ہے جس میں آمنہ کے لال کے نور کو جلوہ کر دیا گیا. اسلام عقیدہ ہے، فرقہ نہیں ہے. اسلام نمونہ ہے، شرمندگی کا باعث نہیں ہے. اسلام عمل ہے، بے عملی کا نام اسلام نہیں ہے. چونکہ اسلام کا ترجمہ ہی سلامتی ہے. مثال کے طور پہ جو ایک آسان ترین لیکن لوگوں کے لیے مشکل ترین چیز ہے، نماز پڑھنا. نماز پڑھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے، لیکن لوگوں کے لیے کتنی مشکل بنی ہوئی ہے. پڑھتے ہی نہیں، پڑھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ نماز تو وہ ہے نا، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ بتائیے احسان کیا ہے؟ مال احسان، احسان کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، عبادت کا معیار اتنا بلند ہو جائے کہ انسان اس کیفیت میں پہنچ جائے اور وہ یہ تصور کرے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور کم سے کم جو معیار ہے نماز پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اتنا تصور ضرور ہو، دیکھ نہیں سکتا ایسے دیکھ بھی نہیں سکتا، تصور لانا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. کم سے کم معیار یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ نہیں سکا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس نماز کا جو یہ معیار میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو بہت بلند ہے نا، لیکن ہے تو صحیح نا. اگر آپ راتوں کو نہیں اٹھ سکتے، اگر آپ اپنے پروردگار کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کی نماز کا لیول کتنا ہی کیوں نہیں چھوٹا ہے، لیکن آپ ایک تصور کیجئے جب آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے. وضو میں ہی آدھا کام ہو جاتا ہے. بولیں بولیں. میں چاہتا ہوں آپ ساتھ کچھ لے کے جائیں نا، خالی ہاتھ نہ جائیں نا. حضرات توجہ فرمائیں. یہ سب ماشاءاللہ عاشق رسول لوگ بیٹھے ہیں. آپ لوگ یہ نعت خوانی کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. محفل کرنے والا، محفل سجانے والا، محفل میں آنے والا، یہ سب عاشقی کا کام ہے. لیکن صرف سمجھ ہمیں یہ آنی چاہیے کہ ہم عشق کر رہے ہیں، اس میں خامی کتنی ہے، کمزوری کتنی ہے. جن سے ہمارے عشق کا دعویٰ ہے ان کا مقام کیا ہے. تو جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو آپ کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جسم کی. اور وضو جب آپ کرتے ہیں ظاہر میں آپ ہاتھ کونیوں تک دھوتے ہیں، چہرہ ماتھے کے بالوں سے لے کر نیچے تھوڑی تک چاروں طرف سے آپ سموتھلی اس کو صاف کرتے ہیں، اور درمیان میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، مسح کرنا، اور آخر میں پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کے اس وضو سے جو وہ اہتمام سے کرتا ہے اس کے جسم کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور صفائی اور پاکیزگی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیا. اور بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی. آپ تو ایک دفعہ اللہ کا نام لے کر چپ ہو جاتے ہیں نا، لیکن ختم نہیں کرنی چاہیے نا. ادھر سے تو ختم نہیں ہو رہا ہے، ادھر سے تم اللہ کا نام لیتے ہو، ادھر سے اس کا اعلان ہو جاتا ہے بندے، میرے بندے، تو نے مجھے یاد کیا ہے،
اب تو مر بھی جائے گا نا تو قیامت تک میں تمہاری یادوں کے چراغ جلا دوں گا۔ اب جب ہم وضو کر لیتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کام ختم ہو گیا، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ اعضائے وضو جو ہیں، یہ ہاتھ، یہ چہرے، یہ پاؤں، یہ نور بن کر چمکیں گے۔ اللہ اکبر، چمکیں گے۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ میدان حشر میں ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے ستارے چمکتے ہیں، اور فرمایا میں یہ چمک دمک دیکھ کر اللہ سے عرض کروں گا مولا یہ سب میرے ہیں۔ تو حضور کے اندر اونچی آواز میں اللہ کا نام لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھر سے میں سفارش کروں گا، ادھر سے اللہ فرمائے گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے ہیں آج سے پھر وہ میرے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، ابھی تو نماز پڑھنی ہے آپ نے، آپ کا وضو ہی آپ کو کہاں لے گیا ہے، اور جب نماز پڑھتے ہیں روح پاک ہو جاتی ہے، اور یہی جو اللہ کا نام لینا آپ کو مشکل بن رہا ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہے، اس ورد کو کرتے رہنے سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا بہت ساری چیزیں دل محسوس نہیں کر سکتا، دل پا نہیں سکتا، دل سمجھ نہیں سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ابا جی بیٹے کو کہہ رہے یار جاؤ دکان پہ، دل نہیں کر رہا ہے، یار کچھ کھا ہی لو، اب مہمان ہے آپ کھا لو جی، نہیں جی دل نہیں کرتا۔ یہ بات صرف ہے نہیں، یہ صحیح ہے، دل ہے ہی نہیں، یہ دل گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جب یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے نا پھر کام آ جاتا ہے۔ یہ دل جب گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، مردہ وجود ہے، لیکن جب یہی دل اللہ کا نام لیتا رہتا ہے تو یہ دل دل مومن بن جاتا ہے، اور اس دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلب المومن عرش اللہ، پھر یہ بندہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے، عرش کہتے ہیں تخت کو، تو تخت تو ہوتا ہی بیٹھنے کے لیے ہے نا، تو سوال تو یہ بنتا ہے مولا تو بیٹھنے سے پاک، تو آنے جانے سے پاک، تو یہ تخت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا جب شب معراج آئے گی بول کر رضا بولو کیا ہو گیا تمہیں؟ گھر نہیں جانا، گھر والے پوچھیں گے 2 گھنٹے کہاں لگا کے آئے ہو؟ اتنا تو بول لو کہ تمہارے چہروں پر نور آ جائے اللہ کے ذکر کا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، اور اس ملاقات کو جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، اس کا اہتمام کس نے کیا؟ اس اللہ نے جو پاک ہے۔ سبحان اللہ اسرا، اس کو سفر نہیں کہا، اسرا سیر کا ہے، بول کر دکھاؤ نہیں، میں اکیلا بندہ بول رہا ہوں، آپ سارے مل کے بھی مقابلے میں آئے نا۔ سبحان اللہ اسرا بعبدہ، یہ عبدہ، ویسے بندے تو سارے ہی ہیں نا، لیکن جسے خود اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے۔ اسرا بعبدہ، سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا، اللہ لے گیا سیر کے لیے۔ اب سیر میں اور سفر میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو پروٹوکول بھی ایسا بنایا، جبریل بھی آ گیا، نبی کے قدم چوم کر نبی کو دعوت دی کہ اللہ، غور سے یہ نقطہ اور یہ جملہ آپ نے اپنے اندر جانے دینا ہے، کیونکہ جب آپ سے کوئی بحث کرتا ہے نا تو آخر میں آپ یہی کہہ کر چپ کر جاتے ہیں یار میں کوئی پڑھے لکھے تھے نہیں نا، یار تو میرے نال گل نہ کر، میرے کو جواب ہے کوئی نہیں۔ کاش ہمیں جواب آتے، کاش ہمیں مدینے والے آقا کے عشق پر قربان ہونے کا جذبہ ہوتا، کاش ہم علم حاصل کرتے، کاش ہم قرآن کا نور اپنے اندر ڈال لیتے، کاش
ہمارا سینہ نبی کے پیار کا مدینہ بن جاتا تاکہ نبی کے دشمنوں کو ہمارے سامنے کلام کرنے کی جرت نہ ہوتی. تو آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے. وقت دینا پڑے گا, اہل علم کو بھی وقت دینا پڑے گا تاکہ اس قوم کا بچہ بچہ, اس قوم کی بچی بچی, زبانی تو ہیں ہم سب, عملاً عاشق رسول بن جائیں. ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو پتا ہو کہ اس گلی میں 10-20 لوگ ایسے عاشق رسول بھی رہتے ہیں جو کہتے نہیں ہیں کر نہیں گزرتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا پشاور میں کیا ہوا؟ عدالت تو 1 سال سے لگ رہی تھی. بولیں زور لگائیں ذرا. عدالت تو لگ رہی تھی, وکیل تو بحث کر رہے تھے, جج بھی سن رہا تھا, لیکن غازی خالد نے عدالت کے اندر آ کر عدالت لگا دی. سوال و جواب بھی کی, جرح بھی کی, اور جب مجرم کی زبان سے کہلوا دیا کہ واقعی وہ شخص نبی کا غدار ہے, تو اس نے فیصلہ بھی کیا اور عمل بھی کیا اور بتا دیا کہ نبی کے غداروں کو کس طرح دنیا سے جانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ جج بن جائیں اور آپ عاشق رسول بھی ہوں تو کسی پبلک کے بندے کو تو بندوق نہیں اٹھانے پڑے گی نا. اگر آپ وکیل بن جائیں اور غدار رسول کی وکالت کرنے کی بجائے عاشق رسول کی وکالت کریں, اگر آپ پولیس افسر بن جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا جب کوئی کیس بنتا ہے نا, کوئی بھی کیس, تو پولیس والوں کے یہاں جشن ہوتا ہے کہ ان صحیح بٹیرے دو میں بازو باز گئے, اور آپ وہی کرتے ہیں جو پولیس چاہتی ہے آپ سے. لیکن جب آپ عاشق رسول کوئی SHO بنے گا تو آپ خوش نہیں ہوں گے, آپ غمگین ہوں گے کہ آج میرے پاس ایک عاشق رسول قیدی بن کر آیا ہے. اس کا طریقہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ حضرات میں بس بات ختم کرتا ہوں, آپ تھک گئے مجھے لگتا ہے ایسے. جو تھکے ہیں وہ اونچا بولیں, جو نہیں تھکے وہ اونچا بولیں. سبحان اللہ. تو بس میں آخری کلام یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم کی تربیت کرنی ہے. ہم نے کسی کو دہشت گرد نہیں بننے دیا, ہم نے کسی کو قاتل نہیں بننے دینا, ہم نے کسی کو بندوق چلانے والا نہیں بنانا, ہم نے ہر ایک کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اندر باہر سے مدینے والے کا عاشق بنانا ہے. اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں, اگر آپ نے غزوہ بدر کو پڑھا ہے, غزوہ احد کو پڑھا ہے, غزوات اسلامیوں کو پڑھا ہے, آپ نے تاریخ اسلام دیکھی ہے, اگر آپ نے خلافت اسلامیہ کے تخت و تاج پر بیٹھنے والے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا ہے, تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ ایک طرف مسلمہ کذاب تھا, ایک طرف سجا تھی. کتنے جھوٹے تھے ختم نبوت کے داعین, لیکن چونکہ خلافت کے منصب پر یار غار تھا. اس نے کیا فیصلہ کیا؟ مدینے کی حفاظت تو اللہ کرے گا, پر میں نبی کے غداروں کو نہیں چھوڑوں گا, رسول اللہ کے باقیوں کو نہیں چھوڑوں گا. کاش آپ میں سے کوئی پرائم منسٹر بن جائے, کوئی آپ میں سے چیف منسٹر بن جائے, کوئی آپ میں سے چیف سیکرٹری بن جائے, کوئی آپ میں سے IG بن جائے. تو یہ ہمارا عزم ہے. آپ کو ہم نے ایسی تربیت دینی ہے, آپ کو ایک ایسے ماحول سے گزارنا ہے کہ آپ اتھارٹی بنے, لیکن اپنی دنیاوی نسبت کو رسول اللہ کی عظمت پر قربان کریں. تو آج پاکستان دنیا میں ہجرت مدینہ کے بعد, ہجرت کے نتیجے میں اسلام کا قلعہ بننا چاہیے تھا. 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا. اب پتہ ہے 14 اگست لوگ 14 اگست مناتے ہیں, حکومت بھی مناتی ہے, لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ 14 اگست 1947 کی جو رات تھی وہ کیا تھی؟ وہ شب قدر تھی.
قرآن کے نزول کی رات تھی. آپ کی مسجد میں بھی نزول قرآن کا پروگرام ہوتا ہے نا؟ آپ کے محلے میں بھی ہوتا ہے نا؟ 1400 سال گزر گئے، لیلۃ القدر ہم مناتے ہیں، چند آنسو بہہ جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی تخلیق کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اس رات بہت سارے لوگوں نے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم پاکستان کو قرآن کا گھر بنائیں گے، اسلام کا قلعہ بنائیں گے، لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح ایک شخص تھا، باقی سب دنیا سے جا چکے تھے، اور اسے بھی اس لیے مار دیا گیا. ایک ہوتی ہے بندوق کی گولی سے مار دینا، جو بندہ 24 آور کام کر رہا ہو. آج آپ خوش نصیب ہیں، کسی کا ایک بچہ ہے، کسی کے 10 بچے ہیں، لیکن آپ کو فخر کس بچے پر ہوگا جس کی شکایت کوئی نہ شام. جب شام کو آپ کے پاس کوئی آ کر یہ بات کرے یار آپ کا بچہ بڑا نیک ہے، کتنا فخر ہوگا آپ کو. حضرات ہم نے اپنے گھر سے آغاز تربیت کرنا ہے. میں بس آخری کلام کر رہا ہوں، 3 طریقے بتا رہا ہوں. ایک تو آج سے، اور یہ آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آج سے ہر شام مدینے والے کے نام کرتے، یعنی سال کے بعد میلاد کا جلسہ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن آپ کے گھر کی ہر شام نبی کے نام ہونے سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں نبی کا میلاد ہو رہا ہوگا. طریقہ کار بڑا ماحول بنانا ہے نا. اب دیکھیں یہ عام حالات میں آپ یہاں آتے تو آپ جوتیاں ماں کیوں اتارتے؟ سلسلے پیروں کو ماننے کے لیے نہیں ہے، یہ سلسلے مدینے والے کو ماننے کے لیے. پیری مریدی جو ہے وہ پیر اور مرید کا رشتہ کم ہے اور نبی اور امتی کا رشتہ زیادہ ہے. جس پیر و مرشد نے اپنے پاس آنے والے طالب صادق کو، مرید صادق کو نبی کے عشق کی تربیت دے دی، رسول اللہ کی غلامی کا طریقہ سکھا دیا، مدینے والے پر مر مٹنے کا عزم دے دیا، سمجھ لو کہ وہ پیر ہے یا نہیں، لیکن وہ در مصطفیٰ کا فقیر ضرور ہے. تو اپنی پیری جگانا یہ کوئی کمال ہے یا؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ کے اندر سے خوشبو آنے لگ جائے مدینے والے کے پیار کی. تو ایک بڑا آسان نسخہ دے رہا ہوں. ایک چٹائی رکھنی ہے گھر میں، اور اس کو شام کے بعد، شام سے میری مراد کیا ہے، سب سے فیوریٹ ٹائم جو ہے مغرب ہے، کیونکہ روشنی جا رہی ہوتی ہے، اندھیرا آ رہا ہوتا ہے. اور اس اندھیرے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ اندھیرا پھیلتا ہے تو جنات، شیاطین، بلائیں، وبائیں جنگلوں سے، ویرانوں سے گھروں پر حملہ آور ہوتی ہیں. اب آگے آپ کے گھر میں دسترخوانے درود و سلام سجا ہوا، باپ بیٹی، ماں بیٹا، بھائی بہن، وہ بہو بیٹیاں جن کی گودوں ہوتی ہیں، اور مرد بھی جو عورتوں سے زیادہ منسلک ہوتے ہیں ان کو بھی غیبت کی عادت پڑ جاتی ہے. تو مردانگی یہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں سے بری عادتیں سیکھیں، مردانگی یہ ہے کہ آپ عورتوں کو اچھی باتیں سکھائیں. کیونکہ آپ مساجد میں جاتے ہیں، آپ محافل میں جاتے ہیں، آپ نیک لوگوں کے ساتھ ملتے بیٹھتے ہیں. خواتین کا ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اس سے وہ باہر نہیں جا سکتی. تو جو آپ اچھی باتیں سیکھ کر آئیں وہ انہیں سکھائیں، تو یہ آپ کی مردانگی کی علامت ہوگی. حضرات تو اب آدھا گھنٹہ مغرب سے عشاء تک بھی، عشاء کے بعد بھی آپ تھوڑی دیر کر سکتے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ رکھیں، 20 منٹ بھی ٹھیک ہے. اب آپ نے بیٹھ جانا ہے. سب چھوٹے بڑے گھر کے ہر فرد کو پتا ہو کہ یہ وقت میرا یا میرے باپ کا یا میری ماں کا نہیں ہے، یہ مدینے والے آقا کے پیار کا وقت ہے. تو آپ بیٹھ جائیں، تصور مدینہ میں بیٹھ جائیں، اور عقیدہ کیا رکھیں، ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں. کسی بے وقوف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مدینہ تو بڑی دور ہے، تم کس کو پکارتے رہتے ہو، مدینہ تو بڑی دور ہے. آپ جیسے کسی عاشق نے جواب میں کہا تھا مدینہ دور ہے پر مدینے والا دور نہیں ہے. یہ کیفیت ہم نے پیدا کر دی ہے. اور میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، درود پڑھتے پڑھتے
اگر آپ کو سو جانے کی عادت پڑ گئی نا، یہ کارڈ آپ کو مل رہا ہے، اس کے اوپر درود والا نمبر ہے، میں بھی بتا دیتا ہوں، طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں. درود پڑھتے پڑھتے آپ کو سو جانے کی عادت پڑ گئی، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں وہ رات آ جائے گی، اس وقت تک آپ کو موت ہی نہیں آنی جب تک آپ کو مدینے والا خواب میں نہیں آ جائے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اگر کسی کو خواب میں ملوں نا تو سن لو، وہ خواب نہیں ہے، وہ میں ہوں، کیونکہ میری مثل شیطان نہیں بن سکتا. تو حضرات جتنا درود پڑھیں، میری کیلکولیشن مطابق آدھے گھنٹے میں 500 مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے. اگر 6 افراد ہیں تو کتنا پڑھا؟ 3000. پڑھا کتنا؟ 500. بنا کتنا؟ تو گھر میں منافع شروع ہو گیا. جتنا پڑھا 3000 4000 پڑھا ہے نا، تو جتنے لوگ شامل ہیں ان سب کو جو ثواب ہے اور اجر ہے وہ 3000 ہی ملے گا. اور یہ کارڈ میں نے اس لیے دیا آپ کو، اس کے اندر وہ درود و سلام والا نمبر ہے، اگر اسی بہانے آپ کا موبائل بھی مسلمان ہو جائے. اور ہر روز ایک دفعہ درود و سلام والے نمبر پر آپ ہمیں میسج کر دیں کہ ہمارے گھر میں اتنا درود شریف پڑھا گیا، ہم دکان پر بیٹھ کر اتنا پڑھا، ہم موٹر سائیکل پر سے اتنا پڑھا. اب موٹر سائیکل پہ ماشاءاللہ آپ چڑھتے ہیں تو ہوا سے باتیں کرتے ہیں اور نبی سے باتیں شروع ہو جائیں. تو یہ آپ جب ہمارے پاس بھیجتے ہیں نا، تو مرکز درود و سلام جو ہم نے قائم کیا ہے مسجد حسین میں، تقریباً 24 کروڑ درود روز میرے پاس پہنچتا ہے. تو قطرہ دریا میں گرے تو وہ دریا بن جاتا ہے، اور سمندر میں گرے تو وہ سمندر بن جاتا ہے. تو آپ اندازہ کریں روزانہ آپ کو اگر 24 کروڑ درود کا ریٹرن ملے، اور ایک دفعہ درود پڑھنے کا ریٹرن کیا ہے؟ 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات کی بلندی. اب آپ بتائیں گھر میں برکت کا کیا عالم؟ اب 5 گھر کے بندے کما رہے ہیں، برکت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ پتہ نہیں، میں بعض کو حیران ہوتا ہوں لوگوں کی گالیاں سن کر، ایسی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اب باپ بیٹی کو دے رہا ہے، بیوی خامد کو دے رہی ہے، اور یہ رشتے تو عزت اور تقدس والے ہیں. حضرات مجھے امید ہے، اور آخری بات میں چاہ رہا ہوں، ہم نے اس سب کی ایک پریکٹیکل شکل بنائی ہے مسجد حسین کی صورت میں. میں بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ دیکھیں منظر. یہ وہ منظر ہے جو 1400 سال پہلے مدینے والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم. قیامت کی صبح تک کے لیے اگر ہدایت کسی کو ملے گی تو میرے ان اصحاب کی صحبت سے جنہوں نے فیض لیا تھا ان کی وجہ سے ملے گی. آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا انشاءاللہ. ہم نے اسکول سسٹم ایک ایسا بنا دیا ہے جس میں قرآن کا پیرا لگا دیا ہے. ہم نے کالج ایسے بنا دیے ہیں جن میں قرآن کا پیرا لگا دیا ہے. اسلام آباد تو بہت یونیورسٹی ہیں لیکن فیسیں بھی تو بڑی ہیوی ہیں نا. ہم نے مسجد حسین میں یونیورسٹی کھڑی کر دی ہے تاکہ غریب پروری بھی ہو، یتیم پروری بھی ہو، عشق رسول کا سامان بھی ہو، قرآن کا پہرا بھی ہو. یعنی آپ کا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے اور حافظ قرآن بھی بنے، آپ کی بیٹی قرآن کی قاریہ بھی بنے اور ٹیچر بھی بنے. یہ اس وقت کی ضرورت ہے. یہ ہے ختم نبوت کا وہ مشن جس کو عملاً. اب مجھے بتائیے، اگر گھر سے قرآن کے قاری نکلیں گے تو قرآن جب حسینی بن کر پڑھو گے. حضرت سلطان باہو کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں،
آپ فرماتے ہیں عاشق ہوں میں، آپ عشق کو جانتے ہیں، اس دور میں تو عشق بھی بلا ہے نا، عزتوں کی نیلامی کا نام عشق ہے، لیکن سچی بات تو یہی ہے، عاشقی تو وہ تھی جو حسین پاک نے اپنے اللہ سے کی۔ عاشق ہوں میں تے عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، لکھ لکھ بدیاں ہزار علامے، کر جانے باغ بہارا ہوں، شاہ منصور جہے چاہ سولی چاڑے، جڑے واقف کل اسرارا ہوں، سیر سجدے ہوں۔ اب آپ جتنے بیٹھے ہیں اب سارے حسینی تو ہیں کیونکہ یا حسین کہنے والے ہیں، لیکن پریکٹیکلی آپ کیا ہے؟ اب حسین پاک کا طرز عبادت کیا تھا؟ سر بھی کٹایا تو سجدے میں، تو آپ کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہونا چاہیے نا پھر، اور کٹے ہوئے سر میں بھی آخری دفعہ ایک دفعہ اونچا اللہ کا نام لے لیں، زور لگائیں ذرا۔ آپ کٹے ہوئے سر نے نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت قضا نہیں ہونے دی۔ آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں آج، کتنے لوگوں نے صبح قرآن کی تلاوت کی، چاہے وہ کوئی ایک سورت ہی ہو، تو پھر بتائیے نا آپ کے اندر نور کہاں سے آئے گا؟ آپ کے اندر جذبے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آپ کے اندر حوصلہ کہاں سے آئے گا؟ لوگ ڈرتے ہیں، ڈرنا تو اس سے چاہیے، دنیا کے معاملات سے ڈرنے کا مطلب ڈرنا ہی ہے، لیکن اس سے ڈرنے کا مطلب ڈرنا نہیں ہے، اس کا وفادار ہونا ہے، اس سے پیار کرنا ہے۔ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، پڑھا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بتاؤ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے؟ فرمایا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار اپنے بندے سے کرتا ہے۔ جی یہ منظر تھوڑا سا دیکھ لیں، مسجد حسین کو دیکھ لیں، اور اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی میری بات کی سمجھ آ گئی نا، 3 ادھار آپ پر میں نے چڑھا دی ہیں۔ ایک تو آپ نے بہت جلد یہاں ایک بڑا اجتماع رکھنا ہے تاکہ میں پھر آپ کے سامنے 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا بیان کروں، آپ کو پورا طریقہ کار سکھاؤں، کیونکہ تقریر مقصد نہیں ہے، تدبیر مقصد ہے۔ اور دوسرا، آپ میں سے کوئی حوصلہ رکھے، کوئی اسکول سسٹم کسی کے پاس ہے، ویسے تو ایک دفعہ سارے ہی فارغ ہو گئے، یہ جو 6 مہینے لگے ہیں نا، سب سے زیادہ نقصان اسکولوں کا ہوا ہے اور بچوں کا ہوا ہے، تو ہمیں بڑے حوصلے سے پھر نئے سرے سے اسکولوں کو آرگنائز کرنا پڑے گا۔ ایک ایسا اسکول جو انگلش میڈیم ہو اور آپ کے بچوں کو بہت کچھ سکھائے مگر قرآن نہ سکھائے، اس کی بجائے ایک ایسا اسکول جو آپ کے بچوں کو قرآن پہلے سکھائے، باقی کام بعد میں سکھائے۔ اب اس جھلک دیکھ لیں، اس کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا، اور پھر میں آپ کو یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ